کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد مسجد میں نوافل ادا کرنے والوں کو درے لگایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین کی یہ روایت ہے۔ تو یہاں پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں نماز آپ ہمیشہ فرماتے ہیں فرض سے متعلق ہے، ذاتی معاملہ ہے، اگر کوئی نفل ادا کر رہا ہے تو حکمران اس کو درے کیوں لگا رہا ہے؟ میرے نزدیک یہ انہوں نے حکمران کی حیثیت سے نہیں کیا، جیسے کہ میں نے ابھی وضاحت کی کہ ان کی ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے، اس کمیونٹی کے معلم ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حیثیت دی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ بھی ان کی یہ حیثیت مانی جائے، سوسائٹی میں سب مانتے ہیں، سوسائٹی میں مانتے تھے۔ یعنی جن لوگوں کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس وقت شاید لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے نہ آئے، اس لیے کہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، برادریاں ختم ہو گئی ہیں، تہذیبی روایات وہ نہیں رہی، لیکن ایک لمبے عرصے تک یہی ہوتا رہا ہے کہ شیخ قبیلہ ہے، برادری میں کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، تو وہ ایسے ہی توجہ دلائے گا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا پس منظر دیہاتی ہے، جی، میں اپنے گاؤں میں رہا ہوں، اور میں نے ایک لمبا عرصہ کم و بیش 16 سال دیہاتی معاشرے میں گزارے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے حافظ صاحب تھے، بازار میں نکلتے تھے، نابینا تھے، مسجد میں خدمات انجام دیتے تھے، لیکن پورا گاؤں ان کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ کسی نوجوان کو تنبیہ کر دیں، کسی کے بالوں پر اعتراض کر دیں، کسی کے چلنے پھرنے پہ اعتراض کر دیں، اور دیکھ نہیں سکتے تھے، لوگ بتا دیتے تھے، اس پر وہ تنبیہ کر دیتے تھے۔ اچھا، اور وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات بھی ان کے احکام کے مطابق اس تنبیہ کو نافذ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں مڈل اسکول تھا، وہاں پر ہمارے صدر مدرس تھے، بزرگ شخصیت تھے، وہ کبھی باہر نکلتے کسی طالب علم کو تنبیہ کر دیتے، کسی عام آدمی کو تنبیہ کر دیتے، سب عزت سے ان کا نام لیتے کہ یہ تو ہمارے ماسٹر جی ہیں۔ اور بارہا یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے کسی کو کان گرم کر دیے، کسی کو تھپڑ رسید کر دیا، کسی موقع کے اوپر کسی نوجوان کے بارے میں یہ کہا کہ یہاں تم نہیں کھڑے ہوا کرو گے، آئندہ میں نہ دیکھوں تمہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے ہاں قبول کی جاتی تھی۔ اچھا، خود ہمارے اپنے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ہمارے ایک بزرگ تھے برادری کے، وہ گلی میں جا رہے تھے، میں نے یہ واقعہ اس سے پہلے بھی کئی بار سنایا ہے، میری بہن گلی میں سے گزر رہی تھی، اور ابھی وہ یعنی بچپن سے یا لڑکپن سے یوں کہیے کہ ابھی داخل ہو رہی تھی شباب میں، تو اس نے دوپٹہ ٹھیک طرح سے نہیں لیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو تنبیہ کی، اور غالباً اس نے آگے سے کچھ صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا، یا کیا ہوا، تھپڑ مار دیا۔ تو میری والدہ دروازے میں کھڑی تھیں، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک تھپڑ اور اس کو رسید کر دیجئے۔ اچھا، آج کے زمانے میں تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے، یعنی گلی میں جاتے ہوئے کوئی برادری کا بزرگ اس طریقے سے اقدام کرے تو ہو سکتا ہے کہ جنگ و جدال کی نوبت آ جائے، لیکن اس وقت کی تہذیبی روایت میں، گاؤں کی معاشرت میں، برادریوں کی روایت میں یہ عام چیز تھی۔ یہ میں نے عام مثالیں دیں، اس کو آپ اپنے دیہات میں دیکھ سکتے ہیں، بڑوں کے ہاں دیکھ سکتے ہیں، بزرگوں کے ہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ اسی طرح کا معاملہ والدین کی تادیب و تنبیہ کا ہے، یعنی والدین جب تادیب و تنبیہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تو کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ حق تلفی ہوئی ہے اور آپ سزا دے رہے ہیں، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی ہے۔ یعنی بچے کو شرارت کرنے پہ، نہ پڑھنے پہ تنبیہ بھی کی جاتی ہے، توجہ بھی دلائی جاتی ہے، اور بعض اوقات سزا بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے اساتذہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے تک روزانہ سزا دیتے تھے۔ اچھا، یعنی میں خود اپنے بچپن کو جب یاد کرتا ہوں تو اسکول میں جاتے وقت ایک بڑا ڈر یہی ہوتا تھا کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ آج سزا کے مستحق ہو جائے۔ یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب نے تو بہرحال دیکھنا ہی ہے ہر چیز کو، ناخن بھی دیکھے جانے ہیں، لباس بھی دیکھا جانا ہے، باقی چیزیں بھی دیکھی جانی ہیں، اور وہ جب سزا دیتے تھے تو اس سزا کی نوعیت بھی وہی تھی، وہ ایک معلمانہ تادیب تھی، اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ روایت تھی ہمارے ہاں۔ اور بالعموم والدین بھی اپنے اساتذہ کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ہمارا بچہ آپ کے سپرد ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کی تربیت کریں، تادیب کریں۔ روزانہ یہی صورتحال ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی کو سزا مل رہی ہے، کسی شرارت پر مل رہی ہے، کام نہ کرنے پر مل رہی ہے، اسکول میں کسی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا اس پر مل رہی ہے۔ اب اس معاملے میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن ہمارے بچپن میں تو یہ عام سی چیز تھی کہ طلبہ کو سزا ملنی ہے اور روز ہی ملنی ہے، اور روزانہ اس کے نظارے ہم دیکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ اسی پس منظر میں اوپر جا کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمیونٹی بنائی، جو ایک جماعت وجود میں آ گئی، جماعت صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی جس طرح برادری میں شیوخ ہوتے ہیں، جس طرح بڑے ہوتے ہیں، جس طرح سوسائٹی کے معلمین ہوتے ہیں، اسی طرح کی حیثیت بعض لوگوں کو حاصل ہو گئی تھی۔ تو خلفائے راشدین کو یہ حیثیت حاصل تھی، اس کے مطابق وہ بہت سے اقدامات کرتے تھے۔
جو آپ نے مثال دی ہے وہ مثال بالکل اسی دائرے کی مثال ہے. اچھا. یعنی یہ بات کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نماز پڑھنے کے صحیح اوقات کون سے ہیں. عصر اور مغرب کے درمیان نماز پڑھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا. تنبیہ کی ہوگی انہوں نے, توجہ دلائی ہوگی. ممکن ہے کہ کسی نے بے اعتنائی برتی ہو اور ان کے ہاتھ میں درہ ہو, لگا دیا ہو. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو راوی حضرات جب بیان کرتے ہیں تو وہ ایک جملے میں بعض اوقات بات بیان کر دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی تنبیہات کے بعد کسی وقت ہوا ہو. ممکن ہے کہ بس ایسے ہی تھوڑا سا انہوں نے جیسے توجہ دلانے کے لیے کوئی بات آپ کرتے ہیں کیا ہو تو اس کو اس طرح بیان کر دیا گیا. تو میرے نزدیک یہ انہوں نے حکمران کی حیثیت سے نہیں کیا, سوسائٹی کے معلم کی حیثیت سے کیا ہے. ان کی یہ حیثیت مانی جاتی تھی. وہ اگر میرے ساتھ بھی کرتے تو میں اسی حیثیت سے دیکھتا اور اس تعلیم کو قبول کرتا. تو خلفائے راشدین کے اقدامات میں ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک. اجام صاحب نے کہا معلمانہ تعدیب اور وہ جگہ پر کھڑے ہوئے, ظاہری بات ہے دین کی بھی شرح و وضاحت کر رہے ہیں, لوگوں کے اطلاقی مسائل میں ان کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ ہے اس کو بھی آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پرابلم کیا پیش آئی ہے؟ یعنی عصر کے وقت اگر کوئی نوافل ادا کر رہا ہے عصر کی نماز کے بعد تو اس میں معلمانہ تعدیب کی بھی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. جی. اب بھی ہم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ عصر کے بعد نوافل وغیرہ نہیں پڑھنے چاہیے. کیوں؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے. اچھا. یعنی اس معاملے میں تعلیم تو پہلے سے موجود ہے, وہ تو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ تعلیم کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے بھی میزان میں واضح کیا اس بات کو کہ اصلاً یہ ہدایت اس مقصد سے ہے کہ لوگ سورج کے غروب کے وقت نماز نہ پڑھیں. اچھا. تو سد ذریعہ کے طور پر روک دیا گیا ہے. یہ تو ایک بات کا فہم ہوا. ان کے نزدیک یہ موضوع نہیں تھا کہ عصر کے بعد یا مغرب کے قریب لوگ نوافل وغیرہ پڑھیں. جب ان کے نزدیک یہ موضوع نہیں تھا, وہ کسی بھی وجہ سے نہ موضوع تھا, تو ان کو حق تھا کہ وہ لوگوں کو روکتے, توجہ دلاتے, ایک معلم کی حیثیت سے تنبیہ کرتے. اور اگر کسی موقع کے اوپر, جیسے میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو کہ میرے اپنے زمانے کے صدر مدرس اگر گلی میں جا رہے ہوتے اور وہ مجھے کوئی ناشائستہ کام کرتے دیکھتے یا کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ جس سے مجھے روکنا چاہیے تو روک دیتے. یعنی ہمیں بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں سیر تفریح کے لیے ہیں, کوئی استاد وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا یہ وقت ہے تمہارے سارے تفریح کرنے کا, چلو ابھی جا کر پڑھو. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اچھا ہم سے اس میں شخصیت کا بھی بڑا پہلو ہوتا ہے نا, یعنی معلمانہ تعدیب بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اگرچہ سیدنا عمر حکمران ہے لیکن ان کی ایک شخصیت کے بارے میں ہم واقف ہیں, اس میں بڑا ڈسپلن ہے, ایک طرح کا جلال بھی ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی دوسرے بزرگ صحابی ہوتے اور وہ اسی موقع پر اگر تنبیہ بھی کرنا چاہتے تو ہو سکتا ہے اس کو بٹھا کے پیار سے سمجھا دیتے کہ یہ کام نہ کرو. دوسرا صحابی تو الگ, میرے خیال میں اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے. اچھا. طبیعت استاد طبع کا بہت دخل ہوتا ہے. ہمارے ہاں 2 اساتذہ تھے, دونوں بھائی تھے, سگے بھائی. ایک کا حال یہ تھا کہ ان کی نرمی, شفقت اور محبت کی وجہ سے ہم لوگ حدود سے تجاوز کر کے بعض اوقات بعض باتیں ان سے پوچھ لیتے اچھا. جو نہیں پوچھنی چاہیے. لیکن دوسرے بھائی سے جان جاتی تھی, ان سے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک عصا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کس چیز پر جو بہت معمولی ہو ہمارے خیال میں زیادہ سزا دے دیں. تو یہ سب طبیعت اور مزاج بھی اثر انداز ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ دیکھیے نا جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص, ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے ہیں. تو یہ ایسا موقع تھا کہ جس پر ہو سکتا ہے کہ آپ سخت رویہ اختیار کرتے, لیکن اس میں بھی تنبیہ کے الفاظ کہے. اور پھر آپ کی حیثیت بھی یہ تھی کہ آپ کی تنبیہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, اللہ کے آخری پیغمبر کی تنبیہ تھی. لیکن سیدنا عمر کی طبیعت کا یہ پہلو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس میں ذرا سختی بھی تھی اور وہ نظم بھی قائم رکھتے تھے. اس سختی کا ظہور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جس میں لوگوں کے معاملے میں ہوا اور خود حضور کو انہیں روکنا پڑا کہ نہیں اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے. تاہم یہاں میرے خیال کے مطابق راوی نے ایک جملے میں بات بیان کر دی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے توجہ دلائی ہوگی, درہ ہاتھ میں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اس سے ٹھوکا دے دیا انہوں نے.